باتوں کا انداز دیکھیں، جنہیں حضور پاک سے، حضور پاک کی شریعت پاک سے دشمنی ہوتی ہے نا، وہ کیوں کرتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لینا مطلب یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں آ جانا۔ اعلیٰ حضرت کا آپ نے نام لیا ہے تو آپ کو شریعت کا پابند ہونا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جب نام اور لیبل آپ کسی بھی جگہ لگا لیں، اپنے ساتھ لگا لیں، تو مسئلہ یہ ہوتا کہ سارے بھول کریں وہ الگ مسئلہ رہے گا، تم ذرا برابر بھول نہیں کر سکتے۔ اگر بھول کرو گے تو تمہیں فتویٰ تمہارے رضا کا دیا جائے گا۔ تمہارے رضا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ فتوے، وہ طریقے، وہ انداز اپنائے کہ صرف فتوے کی بات کرو تو 32 جلدوں میں فتویٰ رضویہ بنتی ہے۔ کتنی؟ وہ بھائی صاحب جو نا وہ اعلیٰ حضرت کی دشمنی کریں، اس سے آپ خالی اتنا کہیں 32 جلدیں نہیں، 32 جلدیں نہیں، 32 خالی پیج لکھ کے بتا دین کے نام پر۔ کچھ بھی لکھ، کچھ بھی لکھ دین کے نام پر، کوئی مسئلہ لکھ، کوئی تقریر لکھ، کوئی کسی کا وصف بیان کر، کسی سچے اللہ کے ولی کی بات لکھ، کچھ بھی لکھ کے بتا، پسینہ آ جائے۔ خالی ان کو اتنا کہو کچھ نہیں کرنا ہے، 32 منٹ بیٹھ کر حضور پاک پر درود پاک پڑھ نہیں پڑھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ ایک خالی فتویٰ رضویہ کی بات ہے، بہت ساری کتاب۔ اب تکلیف کیوں ہوتی ہے ذرا دیکھیں۔ آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا، شریعت کی راہ الگ ہے، طریقت کی راہ الگ ہے، سنا ہے؟ ہم شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ یہ سب لوگ جو مسجد میں جاتے ہیں مولوی باپو، وہ شریعت والے ہیں۔ ہمارا اور ان کا کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا، وہ دونوں راہیں الگ ہیں۔ اب یہ بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں آ گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا، شریعت جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر تمام چیزوں کے پورے احکام آ جاتے ہیں، تمام چیزوں کے پورے احکام آ جاتے ہیں۔ آپ جسے طریقت کہتے ہو، آپ جسے معرفت کہتے ہو، وہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک بھاگ ہے۔ اگر تمہیں شریعت نہیں آ سکتی تو تمہارے پاس طریقت نہیں آ سکتی۔ اور وہ بندہ جسے آپ اللہ کا ولی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ بندہ جسے آپ اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کی ساری حالتوں کو دیکھ لو، ساری حالتوں، پیتا کیا ہے، کھاتا کیسا ہے، پہنتا کیسا ہے، بات کس انداز سے کرتا ہے، نماز کس انداز سے پڑھتا ہے، پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے یا جماعت کو چھوڑ کر کے پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یعنی بھائی صاحب جس کو آپ نے مانا ہے اس کی تمام تر کنڈیشنوں کو شریعت کے سامنے رکھا جائے گا، پھر شریعت کاؤنٹ کرے گی، بتائے گی یہ کام شریعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو شریعت کہے گی یہ رونگ نمبر ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ نشے کرنے والا ہوگا، شریعت کیا کہے گی؟ نہیں چلے گا۔ حرام کاریاں کرنے والا ہوگا، شریعت کہے گی نہیں چلے گا۔ طریقے کے مطابق لباس نہیں ہوگا، شریعت کہے گی نہیں چلے گا۔ چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، شریعت کہے گی نہیں چلے گا۔ ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوگی، شریعت کہے گی نہیں چلے گا۔ گلے میں ہار ڈالے ہوں گے، شریعت کہے گی نہیں چلے گا۔ ہاں حکم سن لے، مرد کے لیے انگوٹھی کتنی جائز ہے؟ 4.5 ماشا سے بھی کم کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، 4.5 ماشا سے بھی کم کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، باقی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر گلے میں سونے کا، چاندی کا، لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا، کوئی قسم کا کوئی ہار پہننا حرام ہے، برابر ہے۔ ہاتھ میں بھی نہیں پہنیں گے، کہیں اور بھی نہیں پہنیں گے، کسی نے دیا ہو تو بھی نہیں پہنیں گے، کسی نے قسم کھائی ہو تو بھی نہیں پہنیں گے، حرام ہے تو حرام ہے، کوئی بھی ہو، ہے نا۔ کوئی کہے میری ماں نے مجھے دیا ہے تو میں نے پہنا ہے، میری ماں بیچاری مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے دیا ہے، نہیں چلے گا۔ پھر کسی کو اور کا کوئی نام لے لے، اس نے دیا ہے تو بھی نہیں چلے گا، اور پیر صاحب دے تو بھی نہیں چلے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو آپ نے اللہ کا ولی دوست مانا ہے، اس کی تمام تر حالتیں شریعت کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو اسے اللہ کا ولی مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا، ورنہ وہ
مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا آپ مجھے بتاؤ، تکلیف بھائی صاحب کو ہونے والی ہے نہیں ہونے والی ہے؟ جس کو انگوٹھیاں پہننی ہے، جس کو گلے میں سونا چاندی پہننا ہے، لوہا تانبا پیتل پہننا ہے، جس کو شریعت کے نام پر پبلک کو دھوکہ دینا ہے، جو پبلک کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، شریعت کے نام پر فراڈ کرتے ہیں، جب فتویٰ یہ دیا جائے گا تو بھائی صاحب کا جو سسٹم تھا نا، اسکیم باہر آ جائے گا، فراڈ سسٹم پورا پتا چلے گا۔ اب جب پتا چل جائے گا، کہا کس مولوی نے کہا، اور میں کہوں گا مفتی احمد رضا نے کہا، اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں مانتا ج نہ تھی۔